اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ سورۃ الحدید آیت 10۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور مقاتلہ کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد ایک چھوٹی سی ریاست دشمنوں کے نرغے میں، اس وقت دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ساز و سامان اور لوگوں کی طرف سے مال خرچ کرنے کی ضرورت زیادہ تھی۔ اس سلسلے میں فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے جب کہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ کیا ربط ہے ان دونوں میں؟ تم مال کیوں خرچ نہیں کرتے جب کہ کل کائنات کی میراث اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ تم راہ خدا میں وہ مال خرچ کیوں نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت جو آسمانوں اور زمین سب کے اوپر حاوی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، تم حقیقی مالک بھی نہیں ہو، اس کی امانت ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ دنوں کے لیے، پھر بھی تم اس مال کو خرچ نہیں کرتے ہو۔ مال جو ہے وہ اسلامی ریاست کو اس وقت زیادہ ضرورت پیش آ رہی تھی، اس وجہ سے جا بجا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات وصول فرماتا ہے۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، پھر بھی تم مال خرچ نہیں کرتے ہو، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتے ہو جہاں ختم نہیں ہونا ہے، اپنے پاس رکھتے ہو جہاں ختم ہونا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہو گئی؟ اس کے بعد فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، فتح سے پہلے جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے وہ فتح کے بعد خرچ کرنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ یہ فتح کون سا فتح ہے؟ بعض لوگوں نے کہا صلح حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ کے لیے قرآن مجید نے اس کو فتح مبین کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا کہا ہے۔
فتح مبین قرار دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام طاقت میں آ گیا اور اسلام کے پاس ایک حکومت جو ہے صحیح معنوں کے طاقتور حکومت، وہی معنی صحیح معنوں سے مراد یعنی طاقتور حکومت قائم ہو گئی۔ اس طاقتور حکومت کے قائم ہونے سے پہلے جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے ان کی قیمت زیادہ ہے۔ جب اسلامی ریاست ضعیف تھی اس وقت اس ریاست کے ساتھ لوگوں کو زیادہ مفاد وابستہ نہیں ہوتا تھا۔ خود ریاست کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں کو کیا ملے گا؟ اس لیے یہاں خرچ کرنے کا جو مادی عوامل ہے وہ موجود نہیں ہوتا کہ مال خرچ کروں اور اسلامی ریاست کو دے دوں، وہ خود بھی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، میرے لیے کیا یہ ریاست دے گی؟ نہیں، خود خرچ کرتے تھے، سوائے ان لوگوں کے جن میں مال خرچ کرنے کے یہ محرک نہیں ہے، کچھ ملنے کا محرک نہیں اسلامی ریاست سے، کسی مفاد کے تحت مال خرچ نہیں کرتے بلکہ رضائے الہی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایک ضعیف حکومت کے لیے مال خرچ کرنا جو ہے اس میں مفاد نہیں ہوتا، ان لوگوں کے جو خرچ کرنا ہوتا ہے اس کا زیادہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس خرچ میں زیادہ خلوص للہیت ہے، اس میں کوئی طمع اور لالچ اور مفاد نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام کی ضعیف ریاست کو پیسہ دینا، مال دینا جو ہے وہ خالصتاً للہ ہو سکتا ہے، کسی مفاد کے تحت نہیں ہو سکتا۔ لا یستوی، برابر نہیں ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، وقاتل، فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، لڑائی کی، اولئک اعظم درجۃ، ان لوگوں کا درجہ بہت عظیم ہے، اعظم ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے مال خرچ کیا اور جن لوگوں نے جہاد کیا، مقاتلہ کیا، ان کو اجر عظیم ہے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ اس وقت کا جو مقاتلہ ہے یا مال خرچ کرنا ہے وہ خلوص للہیت پر مبنی تھا۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے بہتر ہے جن لوگوں نے بعد میں مال خرچ کیا ہے اور بعد میں قتال کیا ہے۔ بعد میں جب اسلامی ریاست طاقت میں آ گئی اور اب بہت سے مفادات وابستہ ہو گئے اس اسلامی ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بڑے لوگوں کے مفادات، لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور اس مفاد اور ان امیدوں کے تحت مال خرچ کرتے ہیں یا قتال کرتے ہیں۔ اس لیے اعظم درجتاً ہے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں کا، بعد میں مال خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں کی بنسبت۔ پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن سب سے اچھائی کا وعدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ثواب ان کو بھی ملتا ہے، لیکن اعظم درجتاً نہیں، درجہ ہے، کیونکہ اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد
انسان کے لیے بہت سے دیگر محرکات سامنے آتے ہیں۔ ثواب دونوں کو ملے گا، پہلے مال خرچ کرنے والوں کو بھی اور بعد میں خرچ کرنے والوں کو لیے، اس فرق کے ساتھ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا کر دے اور پسندیدہ اجر ہے اس کے لیے۔ قرض کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی مال دے دیا جائے جس سے واپس ملنا ہوتا ہے، اس کو قرض کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی پیسہ خرچ کرے اور پھر واپس ملنے کی امید رکھیں۔ یہ لفظ یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض کے ساتھ تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واپس ملنا ہوتا ہے۔ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے واپس ملنا ہے، اور اجر ثواب بھی۔ جو مال دیا ہے وہ بھی واپس ملے گا اور ثواب بھی، اجر بھی ملے گا۔ اللہ قرض مانگتا ہے، خود اپنا مال ہے، مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ بندے کے پاس جو ہے وہ بندہ حقیقی مالک نہیں ہے، یہ مجازی مالک ہے۔ مجازی مالک سے اخذ کرنے کو اللہ قرض کہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی مہربانی ہے۔ بعض اہل تحقیق نے راہ خدا میں دیے جانے مال کو قرض حسنہ ہونے کے چند شرائط کا ذکر کیا ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چند شرائط کا ذکر کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے مال حلال ہو، دوسری شرط یہ ہے عمدہ مال ہو، ردی مال نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے مال کی خود اس کو بھی ضرورت ہو، آخری لمحات میں نہ ہو، مستحق ترین کو دے دے، اس انفاق کو راز میں رکھیں، اعلان نہ کریں میں نے دیا ہے، میں نے دیا ہے، میں نے کیا ہے، حدر ہو جائے۔ دینے کے بعد نہ جتلائیں، میں نے پیسہ دیا تھا اور تو اس کی قدر نہیں کرتا اور تو ہمارے کام میں نہیں آتا، یہ جتلانا، اس سے مال کا انفاق جو ہے اس کا ثواب ختم ہوتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، احسان جتا کر، اذیت دے کر صدقات کو باطل نہ کرو، صدقات باطل ہو جاتے، بے ثواب ہوتا ہے، الحذر۔ برائے خدا ہو، ریاکاری نہ ہو۔ مال زیادہ دیا جا رہا ہو تو بھی اسے تھوڑا سمجھے، میں نے بہت دیا ہے کہہ دیا ختم۔ یہ عموماً ہر نیکی کے بارے میں، اس کو ذہن میں رکھیں، ہر نیکی کے بارے میں اللہ کی بندگی یا اللہ کے راہ میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کو تھوڑا سمجھنا بندگی ہے، تھوڑا سمجھنا۔ اور اگر آپ کو یہ رونت آ جائے کہ میں بہت نیکی کرتا ہوں، کوئی نیکی نہیں ہے، ختم ہے، تو بہت نیکی کرتا ہے، تیری نیکی جو ہے تمہارے منہ پہ مارا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی شان کے سامنے اپنے اس مال کو بہت کہتے ہو، اس کو تم کو بہت لگتا ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی کے انتہائی ضروری آداب میں سے ایک یہ ہے
کہ اپنی عبادت کو ہیچ سمجھنا، اپنے کام کو ہیچ سمجھنا، اور میں نے بہت خدمت کیا ہے نہ کہنا، میں نے بہت کام کیا ہے نہ کہنا، کہہ دیا ختم۔ جی، ایک فرمان ہے علی علیہ السلام کا جو ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہمیشہ کے لیے۔ سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک۔ میں اس کو بہت بیان کرتا ہوں، یہ آداب بندگی کے اہم ترین بات ہے اس حدیث میں، اہم ترین بات۔ سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو تجھے خود برا لگے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تم کو خود پسندی میں مبتلا کر ہے۔ بہت اچھا کام کرتا ہوں، سبحان اللہ، قابل توجہ ہے یہ فرمان۔ وہ گناہ ہو کر کے بہتر اور یہ نیکی ہو کر کے بدتر۔ کس چیز نے اس گناہ کو بہتر بنایا اور اس نیکی کو بدتر بنایا؟ کس چیز نے؟ اس سوچ نے، اس پہلے سوچ نے کیا کہا؟ میں نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد یہ گناہ سرزد ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر، برا کام کیا میں نے۔ سیئۃ، وہ گناہ تسؤک، تو تجھے برا لگے، معاف۔ یہ بندگی کی علامت ہے، تو اللہ کی بندگی میں ہے، تو اپنے آپ کو مسئول ذمہ دار سمجھتا ہے، تو اپنے اس حرکت کو بندگی کے منافی سمجھتا ہے، اور یہی بندگی ہے۔ گناہ سرزد ہوا اور پھر تجھے برا لگا، تجھے خود برا لگا کہ میں نے برا کام کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تمہارا ضمیر، تمہارا وجدان بیدار ہے، تم بندگی کے لائن میں ہو، اللہ کی بندگی میں ہو، اس لیے اس گناہ کو تم نے گناہ سمجھا، برا لگا۔ جی، اور یہ صاحب بندگی میں نہیں ہے، تھوڑا سا کام کر کے کہا میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، جاؤ باہر میں، اس کے منہ پہ مارا جائے گا وہ۔ جی، یہ بندگی نہیں ہے۔ گناہ کر کے برا لگنا بندگی ہے، نیکی کر کے اترانا بندگی نہیں ہے۔ جی، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ آپ کا استاد عرصے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اس کو عزت و تکریم کے ساتھ اس کی میزبانی کرتے ہیں، اور پھر جاتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ کی خدمت نہیں کر سکا صحیح۔ ٹھیک ہے، یہ احترام ہے نا، اس کو احترام کہتے ہیں۔ اور اگر جاتے ہوئے کہا استاد جی میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے، وہ کہے کہ تمہارے منہ پہ مارا، خدمت کی، اکڑ جاتا ہے میں نے بہت خدمت کی، وہ استاد بھی اس کو رد کرے گا، برا لگے گا یہ۔ ٹھیک ہے، یہ انسان وجدان بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ اکڑنا، اپنے کام کو بہت سمجھنا جو ہے اس سے مسترد ہوتا ہے۔ مال زیادہ دیا جا رہا ہو تو بھی اسے تھوڑا سمجھے، اپنا پسندیدہ مال ہو، اس مال کی خود کو بھی ضرورت ہو، یعنی وہ اس مال کا محتاج بھی ہو، پھر راہ خدا میں دے دے تو یہ قرض حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ کو دیا ہے اس نے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ قیامت کے دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور
ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یسعیٰ، نور دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یوم، قیامت کے دن، اجر عظیم کے دن، ترا، رسالت مآب سے خطاب ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی امت کے شاہد اور آپ اپنے امت کے شفیع اور آپ اپنے امت کے غمخوار ہوں گے۔ اس اعتبار سے قیامت کے دن اپنے امت کے جنت جانے کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ راضی ہو رہے ہوں گے اپنی امت کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھ کر۔ یسعیٰ نورہم، وہاں صحرائے محشر سے لوگوں کو، مومنین اور مومنات کو جنت جانے کا حکم ملے گا تو جنت کی طرف دوڑ کے جائیں گے۔ جی، بڑی تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ان کا نور بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ نور سے مراد ان کے اعمال ہوں گے، ان کی نیکیاں ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، الصلاۃ علیہ وعلی آلی نور علی الصراط، مستدرک الوسائل۔ اس میں فرمایا کہ میرے اوپر درود بھیجنا، وعلی آلی، اور میرے آل پر درود بھیجنا، یہ نور ہوگا صراط، پل صراط سے گزرتے ہوئے روشنی ہوگی۔ وہاں راستہ بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ الصلاۃ علیہ وعلی آلہ، یہ میرے اوپر درود اور میرے آل پر۔ میں بہت سے موقعوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ کہتے ہیں، علیہ وآلہ۔ رسول نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، ناقص صلاۃ نہ بھیجا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ناقص صلاۃ کیا ہے؟ ناقص درود یہ ہے کہ میرا ذکر ہو، میرے آل کا ذکر نہ ہو۔ میں شکر کرتا ہوں جب میں بہت سے اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں یا لکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنی امیہ کے زمانے میں آل کا ذکر جو ہے وہ ممنوع تھا، اور وہی چیز چلی ہوئی ہے۔ ہمارا مذہب بنی امیہ کے چینل سے، بنی عباس کے چینل سے الحمدللہ نہیں گزرا، اس لیے ہم اس وقت ان کے حملے کے زد میں نہیں تھے، پٹے ہوئے تھے، پیچھے تھے شیعہ بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں ان حملوں کے زد میں نہیں آتے تھے، اس لیے یہ مذہب بچا رہا، ان کے حملوں میں نہیں آیا، پٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے، پیچھے ہونے کی وجہ سے، مظلوم ہونے کی وجہ سے۔ یہ دیکھو نا، اس مذہب کے مظلوم ہونے کے کیا آپ کو فائدہ ملا ہے؟ وہ صحیح مذہب آپ کے پاس موجود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں آپ۔
جبکہ دوسرے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں کہتا ہوں اہانت بھی کرتے ہیں، سلم سلم، سلم کہنے اہانت ہے، رسالہ آپ کے نام کے بعد سلم کے بے معنی الفاظ، یہ توہین رسالت ہے، سلم بین ایدیہم و بایمانہم، یہ نور ان کے سامنے، یہ روشنی ان کے سامنے ہوگی اور ان کے دائیں طرف۔ چنانچہ قیامت کے دن ہر ایک کا نور اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، چنانچہ مومنین کے نامہ اعمال سامنے یا دائیں طرف وصول کریں گے، نور بھی اسی جانب ہوگا۔ حدیث ہے ان الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجدید وضو کہتے ہیں۔ وضو کر کے مدت ہو گئی، یعنی کئی گھنٹہ پہلے وضو کیا تھا، اب وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تجدید وضو کرتے ہیں، وضو علی وضو، وضو پر وضو۔ سبحان اللہ۔ بشراکم الیوم، وہاں سے آواز آئے گی، آج فرشتے جو ہے ان کو بشارت دیں گے، تمہارے لیے بشارت ہو اس جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کوئی معمولی نہیں، یہ ابدی کامیابی، دائمی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی کی خوشخبری ہے، معمولی خوشخبری نہیں ہے، 2-4 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال کی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ ابدی اور دائمی حیات کی خوشخبری ہے، دائمی حیات کی، جنت میں جانے کی خوشخبری ہے، اس سے بڑی خوشخبری ہو نہیں سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔